आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो पहली खबर वह है वो इसके यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालिक है और राना सनाउल्लाह साहब के मुतालिक है, जिन्होंने इमरान खान को एक किस्म का एक चैलेंज दिया है। और चैलेंज ये किया है उन्होंने इमरान खान को एक यानी कि उन्होंने यानी उसको मुकाबला और उसका यानी कि उसको यानी डिग्रेड और उसको यानी कि ये कहा है मौलाना फजल रहमान ने एक जलसे के अंदर के अंदर कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 16 अक्टूबर यानी कि परसों एतवार वाले दिन, तो उसके अंदर इमरान खान की ये जो जाली मकबूलियत है इसका सूरज गरूब हो जाएगा और ये बिल्कुल इसकी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा। और साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि इमरान खान, उन्होंने ये इंटरव्यू के अंदर उनके अल्फाज के चुनाव देखा, उन्होंने इमरान खान को ये कहा है कि इमरान खान यानी कि इस वक्त एक बावला कुत्ता बन चुका है। यानी अब ये फिर कहते हैं कि इमरान खान की जुबान खराब होती है, ये खराब करता है, तो इसने इस यूथ को खराब किया। तो राना सनाउल्लाह साहब जरा आपने वो पंजाबी में कहते हैं ना, जो इनका लीडर भी कहता है, जो जो मुहावरा भूल गया था कि आमी मंजी थल्ले डांग फेरो, तो ये वाली जो चीज है ना, तो उसके बाद जरा आपने यानी के बारे में सोचो। और राना सनाउल्लाह साहब जरा आपने माजी के बारे में सोचेंगे, वो जब पीपी से क्यों निकाले गए थे, जरा आपने बारे में, बाकी आदमी पार्टी को छोड़े, राना सनाउल्लाह साहब जरा आपने बारे में सिर्फ सोच लें कि उनको पार्टी के अंदर से पीपी से क्यों निकाला गया था, वो नून लीग को उन्होंने ज्वाइन क्यों किया था, ये जरा भी बता दें कौम को। और ये फिर कहते हैं नून लीग वाले कि इमरान खान खराब है, वो लोगों को यानी कि गलत जुबान सिखाता है, यानी कि वो पॉलिटिक्स के अंदर यानी कि गंदी जुबान और यानी कि ये वाली अल्फाज का जो चुनाव है वो इमरान खान लेके आए। ये जरा अपने बारे में तो इनका यानी कि ये ख्याल देखे ना कि ये क्या कह रहे हैं। और इसी तरह साथ उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा कि अगर ये इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च आएगा इस दफा मैं इनको उल्टा लटका दूंगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा राना सनाउल्लाह साहब कि कौन उसके अंदर फाती होते हैं और कौन उसके अंदर हारता है और किसको फतह मिलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह से कहा है कि यानी कि ये इमरान खान की सियासत को सूरज गरूब हो जाएगा, खत्म हो जाएगी इमरान खान की सियासत, यानी कि अब ये देखो, ये यानी कि मान लिया बिल्कुल हो सकती है, आप आओ, आप खुद बल्कि चाहते हो ना ये असेंबली के अंदर बैठे, मैं खुद मतलब बड़ी वजारत लूँ, आपको पास मौका आया, आपकी हुकूमत ने आपको खुद मौका दिया। अगर के अंदर से भी अब इलेक्शन होने लगे थे ना, आप खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट करते ना, और लग पता जाता कि कौन जमहूरी मुल्क है ना, आप कॉल आपके के नाम निहाद की जैसे भी एक जमहूरी मुल्क है ना, आप कहते हो कि यहाँ जमहूरियत है। अब जमहूरियत है तो आप आओ, उसका जमहूरी स्टाइल में मुकाबला करो कौम के सामने, और मैदान के अंदर उसका ये घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है, आप यहाँ उसका मुकाबला करो कि देखो कि कौन उसके अंदर फाते होता है और कौन उसके अंदर यानी कि वो नाकाम होता है। आप ये मैदान है, आप उसका मैदान के अंदर मुकाबला करो। आप बल्कि 12 पार्टी हो ना, वो अकेला है ना आज, तो आपको 12 मिल के उसका मुकाबला कर लो। आप 12 के 12 जो लीडर हैं, यानी कि जितने भी यानी कि ये पीडीएम के हैं लोग, ये सारे सरबराह एक साइड पे है ना, वो अकेला है ना एक साइड पे, आपके पास हुकूमत है, पूरे वसाइल हैं, सब कुछ है ना, आप आओ उसका मुकाबला करो। फिर देखो अगर आप जीत जाते हो तो वो वाकई ऑटोमेटिकली डिरेल हो जाएगा ना, अवाम की नज़रों में वो, अगर अवाम उसके साथ नहीं है तो वो हार जाएगा ना, सिंपल सी बात है, आप जीत जाओगे। उसकी जाली मकबूलियत है, वो अगर लोगों को खरीद के लाता है या गैर कानूनी अंदाज से लाता है या किसी और अंदाज से, यानी कि जो आप जो कहते हो जिस अंदाज से, या बैरूनी एजेंडे पे, या उसको यानी कि यहूदी एजेंट फलाना जो मौलाना यानी बड़ा प्रोमिनेंट यूज करते हैं, उनकी ताकतों पे आता है, तो आप आओ ना उसका मैदान के अंदर मुकाबला करो। ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों यानी कि एक और मौलाना की ये देखो कि कैसे ये लोग यानी कि फिर आपने आपको कहते हैं मौलाना साहब। अब यहाँ से इनका ये देखो, ये उस आज एएमपी के साथ मिले हुए हैं, एएमपी को जिसको ये कहते थे ये लादीन जमात है, इसका कोई दीन मजहब नहीं है, और ये यानी कि केपी के अंदर यानी कि कई अरसे से कितने इलेक्शन इन्होंने यानी कि एएमपी के मुखालफत में लड़े, ये बल्कि ज्यादा दूर की बात नहीं, 2018 का इलेक्शन देख लो, ये एएमपी के मुखालफत में इन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन उसके बावजूद आज ये एएमपी का आज जो इन्होंने यानी कि ये अभी जो मर्दान के अंदर इन्होंने आपने यानी कि रहनुमा की कंपेन के दौरान वहाँ एक जलसा कर रहे थे, और इसी तरह जो केपी के अंदर यानी कि दूसरे हल्के के अंदर यानी कि ये सारी कंपेनें चला रहे हैं, उसके अंदर एक जलसे के अंदर इन ये जब खिताब कर रहे हैं तो वो वाला जो लगा हुआ है यानी कि डाइस, उसके ऊपर एएमपी की यानी कि वो लोगो लगा हुआ है, साल लालटेन है। तो यहाँ से अंदाजा लगाओ कि ये एक पॉलिटिक्स और इक्तदार के लिए किस अंदाज से जा रहे हैं, और लोगों को क्या कहते थे जब इनके यानी मफादात का टकराव आता है, जब इनके आपस में मफादात यानी कि साझे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो फिर ये वो सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर वो लादीन
फलाना ये वो सारा जो इनका मजहब कार्ड है वो खत्म हो जाता है मौलाना का। आज ये बिल्कुल इनको वो लादीन और ये सब कुछ वो बड़े बरकत और बड़े यानी कि नेक पाक साफ नजर आ रहे हैं क्या? आप फिर कौम को कहते हो कि फलाना एजेंट है, ये एजेंट है, फिर मुझे ये लोग कहते हैं। आप खुद फैसला करो ना कि आप किस साइड पे हो। आप या तो हाँ में हो जाओ या ना में हो जाओ, या ही में हो जाओ या शी में हो जाओ ना। एक डायरेक्शन तो लो ना कि आप ये वाला अगर इस्लाम का आपने वाकई अलम बुलंद किया हुआ है, एक झंडा उठाया हुआ है, तो आप उसका यानी कि सही वाला बुलंद तो करो ना। पता चले कि आप वाकई एक इस्लाम की प्रचार के लिए ये मुल्क को इस्लामी रियासत बनाने पे लगे हुए। लेकिन आप किस अंदाज से लगे हुए वो पूरी कौम देख रही है कि आपका क्या एजेंडा। आपने महंगाई मार्च किया था, तो क्या आज महंगाई कम है मौलाना साहब? आज क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है मौलाना साहब? आप कहते थे इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो मौलाना साहब बताइए कि आज इसराइल की तरफ कौन जा रहा है? ये तो क्या इमरान खान के दौर में लोग जा रहे हैं इसराइल? एक दफा वफद नहीं गया, 2 दफा गया है। और ये हुकूमत किसकी है? आपकी हुकूमत है ना। आप ये नहीं कह सकते कि फलां की हुकूमत है, फलां की है। आप इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हो, आप पीडीएम के सदर हो। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी, आपसे ये सवाल होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि मौलाना साहब ये बताइए, आप ये इमरान खान को तो यहूदी एजेंट कहते हो, लेकिन उसके दौर में कोई एक यानी कि वफद नहीं गया इसराइल के अंदर। लेकिन आज इसराइल के अंदर वफद जा रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है और हुकूमत एडमिट कर चुकी है। उसके ऊपर आप दो ना वजाहत। कौम को बताओ, आपने जो लॉन्ग मार्च किया था, तो उस हवाले से बताओ, कौम को बताओ आज महंगाई कितनी है। इसके ऊपर मैं आपको अगली व्लॉग के अंदर ये तफसीली आपको महंगाई के हवाले से भी बताऊंगा, और मुल्क का जो डिफॉल्ट होने और ख़ास तौर पे जो इस वक्त इंडिया की है खातून का नाम बताया जा रहा आईएमएफ के हवाले से, जो पाकिस्तान के यानी कि पूरे मामला को देख रही है। तो ये कल अगला जो व्लॉग मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ये पूरी तफसील बताऊंगा कि उस खातून का क्या किरदार है और उसका क्या नाम है और वो किधर की है, और उसका पूरा यानी खतो खाल भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मौलाना साहब जो कहते थे इमरान खान यहूदी एजेंट है, फलाना एजेंट है, ये हो गया मजहब कार्ड यानी कि ये बड़ा यूज करते थे। आज ये बताए ना कि शहबाज शरीफ जब ये फ्रांस के सदर से मिल रहा था, मौलाना साहब का कोई बयान आया? बताए ना ये कौम को। इधर तो कहते थे ये यहूदी एजेंट फलाना, इन्होंने पूरा मजहब को यानी कि इस्तेमाल लिबादा उड़ के क्या, ये फिर आपने सियासत चमकाने के लिए किया हुआ है। आप फिर आपने आपको उलमा भी कहते हो। तो मेरे ख्याल में दीन को ना, दीन को बिल्कुल इस्लाम यानी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इस्लाम के मुताबिक आप सियासत करो। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इस्लाम को यानी अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करो। आप मदारिस के बच्चों को, क्योंकि उन बच्चों के पास ना कोई दुनियावी यानी कि यानी सोर्स नहीं होता उनके पास को प्रॉपर के दुनिया यानी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के मुआशी हालात क्या है, खारजा हालात क्या है, मुल्क के अंदरूनी मामला क्या क्या। क्योंकि उन लोगों को आप लोगों ने ना टीवी दिया होता है, ना उनके पास कोई अखबार, ना कोई मोबाइल का उनके पास प्रॉपर सोर्स होता है। तो उन बेचारों को आप जिस अंदाज से लगाते हो, और बल्कि आप उनसे चंदे भी हासिल करते हो कि हमने यहाँ पे यानी कि ख़त्म नबूवत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हमने ये मार्च करना है, यानी कि नामूस से रिसालत के लिए हमने मार्च करना, उसके लिए आप ख़त्म नबूवत के नाम पे चंदे भी वसूल करते हो। लेकिन अभी जब आपका प्रैक्टिकल करने का टाइम आता है तो आप यानी कि खामोश हो जाते हो। तो मौलाना साहब ये बड़ी यानी कि दुख की ये बात है कि आप जिस अंदाज से यानी कि इस्लाम को, आप एक बल्कि दीनदार आदमी थे, आपको बल्कि इन सारी जमातों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए था। आप बताते कि इस्लाम के अंदर यानी कि सियासत को किस अंदाज से लोगों की खिदमत के लिए लगाया जाता है। क्या आपका ये, मुझे ये मौलाना साहब से मेरी ये यानी कि दरख्वास्त है, और उनके पूरे यानी कि फॉलोअर से ये दरख्वास्त है, एक इल्तिजा है, दरख्वास्त है, अपील है। क्या वो मुझे यानी कि एक यानी कि हल्फन कह सकते हैं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब या अभी ये जितने नैब के केसेस खत्म हो रहे हैं, तो क्या ये सारे लोग करप्ट नहीं है? इन्होंने करप्शन नहीं की? आपने क्या इमरान खान ने कहते हो कि ये फलां हो गया, उसके यानी कि फरा का नाम लेते हो, उसके बाकी सारे, क्या आपने अभी तक इमरान खान की जाति कोई एक चीज निकाली है? आप घड़ी की उसकी बातें करते हो, तो घड़ी वाले मामला पे सारा जो कानून है उसके मुताबिक तफसील ले आओ ना। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग जो उसको फॉरेन एजेंट के साथ मुंसलिक करते हो, उस सारे मामला को ले आओ ना असेंबली के अंदर, उसको ले आओ हाई कोर्ट का। बल्कि इसके ऑर्डर ऊपर ऑर्डर है कि जो फॉरेन यानी फंडिंग है उसका जो पूरा केस है उसको यानी कि तमाम पार्टियों का बराबर सुना जाए। तो ले आए ना, इमरान खान दे रहा है ना, अगर वो फॉरेन एजेंट है तो उसकी भी आ गई है, आप भी ले आओ। आप कैसे पार्टी चलाते हो? चलो वो तो पाइप से यानी फंडिंग ले रहा है ना, जिस अंदाज से भी। आप तो बताओ आपका सोर्स क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका सोर्स ऑफ लाइफ क्या है, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? ये जो शाना लाइफ स्टाइल आपका V8 और ये वीगो डॉले और बड़े बड़े यानी कि VIP स्टाइल है आपका,
اور یہ جو فارم ہاؤس ہے اسلام آباد کے اندر ہے اس طرح کے یعنی کہ آپ کا جو ڈی جی خان کے اندر بہت بڑا بنگلہ ہے، یہ کدھر سے آیا؟ آپ ذرا اپنا سورس آف انکم تو قوم کو بتاؤ، کیا ہے آپ کا سورس آف انکم؟ اور جو آج آپ کے تھادیاں اور وہ عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی جا کے سلام متاثرین سے پوچھا ہے کہ ان کی زندگی کیا ہے؟ اور آپ ادھر باتیں کرتی ہے یہ ہو گیا، لہذا آپ سیاست کو، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر سیاست کرو، اس کو آپ اسلام کے ساتھ نتھی مت کرو اور قوم کو اس انداز سے گمراہ مت کرو کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے فلانا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون، یہ خدا نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ نیتوں کا یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، نیت ٹھیک ہوگی تو یہ خدا جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران داری نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ سے کئی گنا آگے ہو، یہ خدا جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے یہودی ایجنٹ ہے فلانا، یہ تو خدا جانتا ہے نا، دائری تو وہ یعنی کہ خدا۔ اور سیرت اور نبی اور دنیا کے اندر آج بھی اسلام کے حوالے سے جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ کس نے کرائی ہے؟ اسلامو فوبیا کے اوپر اگر قرارداد جمع ہوئی ہے تو وہ کون کہہ رہا ہے کہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ دنیا خود کہہ رہی ہے نا اسلام عمران کی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے، عمران خان نے کی تھی، اس کے اوپر کس نے جدوجہد کی تھی؟ کیا آپ نے کبھی یہ دنیا کے اندر، آپ بھی کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے، آج کشمیری جا کے خود پوچھو نا کشمیریوں سے، آپ کے کبھی بینر لگے ہیں؟ عمران کے کیسے لگ جاتے ہیں کشمیر کے اندر بینر؟ آپ کہتے ہو کہ فلانا، یعنی کہ اگر بل فرض مودی اس کے ساتھ تھا تو مودی کے ساتھ عمران کے کوئی ایک مراسم بتا دو جس میں اس نے ذاتی فائدہ لیا ہو۔ ابھی جو آڈیو لیک آ رہی ہے آپ کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، اس کی جو یعنی کہ بھتیجی ہے، اس کے جو داماد ہیں، وہ کدھر سے چیزیں منگوا رہے ہیں؟ وہ یہ آڈیو لیک کے اندر جو پنڈورا باکس کھلا ہے کہ وہ یعنی کہ چیزیں منگوانے کا پلانٹ منگوانے کا وہ عمران منگوا رہا تھا۔ مولانا صاحب آپ سے التجا ہے اور آپ کے فالوور سے اندھا دھند کسی کو تقلید نہ کرو۔ اسلام اور یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے، غالباً اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ جو علماء ہوں گے ان کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہوگی، کیونکہ ان کے دین کے مطابق کچھ پتا تھا، انہوں نے قوم کو ایک رہنمائی کرنی تھی، انہوں نے قوم کو صحیح راہ پہ لگانا تھا۔ اور کیا قرآن کے اندر نہیں ہے کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی کا کلا کما کرو؟ اچھے یعنی کہ جو کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دو، اس کا پرچار کرو۔ تو آپ بالکل اندھا دھند لگے ہوئے فلانا فلانا یہودی ایجنٹ یہ وہ، اب کہتے ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم مرضی کریں۔ ابھی یہ جو آپ نے گورنر آج کی بات کی ہے اس کی میں کل اگلے ولاگ میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گا، یہ کیوں کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کیا سازش اور پلان رچایا، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ تو ابھی یہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کے جو باقی پی ٹی ایم کے رہنما ہیں ان کی ذرا میں مقبولیت کے حوالے سے بتا دوں ذرا، یہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو تو دنیا اس کی کرپشن کی داستان پہ ان کو یعنی کہ وہاں نشان عبرت کے طور پہ یونیورسٹیوں کے، کینیڈین یونیورسٹی کی آپ نے مثال سنی ہے کہ وہ بھی پچھلے دنوں انہوں نے اپنے نصاب کے اندر ان کا یعنی کرپشن کی کہانیاں شامل کی ہیں۔ اور شہباز شریف جو ابھی تازی مثال آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ابھی جب ازبکستان گیا ہوا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے، یہ جو ابھی اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر یہ گیا تھا کہ پاکستان نے اس کو یعنی کہ وہ یعنی کہ ایک اس جو اجلاس ہے اس کی یعنی کہ ایک سینئر رکن کے طور پہ کیا تھا۔ لیکن آج آپ جو فوٹو سیشن ہوا ہے اس کے اندر اس کی ذرا تصاویر دیکھو کہ شہباز شریف صاحب کھڑے کدھر ہیں، اس کو دنیا کس انداز سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کو آپ کی خارجہ پالیسی جو کہتے ہیں عمران خان نے خارجہ پالیسی بدنام کر دی تھی، آج بلاول اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے، یہ میں ابھی ولاگ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا وہ اعتراف کر رہا ہے۔ اب کہتے ہو کہ اس نے خارجہ پالیسی بدنام کی، آج آپ دیکھو کہ وہ آپ کو دنیا کیا عزت دے رہی ہے، اسحاق ڈار کو دنیا کس انداز سے دے رہی ہے۔ یہ سارے جو آپ کو بانج یعنی کہ بیرون ممالک میں عزتیں دی جا رہی ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کس کو خارجہ پالیسی ٹھیک تھی اور کس کی ناکام تھی، یہ ہے آپ کی۔ اور یہ آپ کو جو شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں ابھی، تو اس کو یعنی کہ ان کا یہی دورہ ہی آپ لے لینا، یہ ایک اور ان کے حوالے سے جو جب ان کے ایف آئی اے نے چلان جمع کرایا تھا تو لاہور کے ایک جسٹس نے کہا تھا کہ یہ کلاسیکل ایگزامپل، انہوں نے لفظ یوز کیا تھا کلاسیکل ایگزامپل آف، یعنی کہ یہ موجودہ دور کی کرپشن کی یہ کلاسیکل مثال ہے، یہ منی لانڈرنگ کیس جو یہ ماشاءاللہ بری ہو گیا، باعزت آپ نے آپ کو کہتے ہیں۔ اور یہ سارے آج جس کے حوالے سے یہ نواز شریف کہتا مجھے اقامے پہ نکالا فلانا، او بھائی اقامے پہ نکالا، مان لیا اقامے پہ نکالا، وہ بھائی یہ دنیا کا وہ واحد اس کا مطلب اولاد ہے کہ جس نے اپنے باپ کو، یہ وہ یعنی اولاد ہے ماشاءاللہ سے جس نے اپنے باپ کو یعنی اپنی کمپنی کے اندر نوکر رکھا اور نوکر رکھ کے یعنی کہ ملازم رکھا اور اس کو تنخواہ بھی نہیں دی۔ یہ کیسی نالائق اولاد ہے کہ جو باپ کو یعنی کہ ملازم رکھتی اور اس کو تنخواہ بھی نہیں دیتی، یہ ظلم کتنا بڑا ہے۔ اور آج انہی فلیٹ کے اندر آپ سے یہی پوچھا گیا تھا نا کہ یہ فلیٹ کدھر سے ہے، آپ کے خلاف 100 سازشیں ہوتی، آپ بتاتے قوم کو
کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ میرے پاس پیسے ہیں اور یہ میں نے یعنی کہ اس انداز سے بھیجے ہیں اور یہ میں نے یہ مطلب کہ آپ نے یعنی کہ لنڈن کے فلیٹ خریدے ہیں. سمپل سی کہانی تھی، لیکن آپ نے اس کو آئیں بائیں شائیں کر کے اقامے کے ساتھ جوڑ دیا. حتیٰ کہ اقامے کے ساتھ وہ جو 5 رومی بینچ کا فیصلہ آیا تھا اس میں 3 لوگوں نے یہ کہا تھا، لیکن 2 لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انہوں نے کرپشن کیا، انہوں نے اثاثے چھپائے ہیں. آپ نے اس کو یعنی دبا دیا. اور چونکہ آج ہمارا میڈیا ماشاءاللہ سے آپ کے ساتھ نتھی ہوا ہے. عمران کی مقبولیت کی بات کرتے ہو تو اس کا بھی ریسنٹلی ایک جگہ پہ اس نے بیٹ سائن کیا ہے. جہاز اس کا یہ ابھی یعنی اڈیالہ گاؤں کے اندر جب یعنی اس نے ہنگامی لینڈنگ ہوئی تو اس نے وہ جو بیٹ پہ سائن دیا اس بیٹ کی یعنی کہ اگلے دن ہی 25 لاکھ کی قیمت لگ گئی تھی. یہ اس کی مقبولیت ہے یہ عوام کے اندر. اور جو ابھی سروے آیا IRIS نے جو ابھی سروے کیا اس کے مطابق عمران خان نے جو اس کا مطالبہ نئے الیکشن فور اس سے عوام نے کم از کم تقریباً 66% لوگوں نے اس عمران خان کی اس بات کے ساتھ ایگری کیا کہ پھر فور الیکشن ہونے چاہیے. ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا جو یعنی حل ہے وہ واحد حل یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. اسی طرح انہوں نے جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو عوام کی یہ رائے تھی کہ عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آئے گا. اور یہ کم از کم 60% لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو اگلی دفعہ الیکشن ہونے لگے ہیں یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا. یہ عوام کی مقبولیت، یہ مقبول لیڈر ہے. یہ اس کی یعنی کہ جعلی، آپ اگر کہتے ہو جعلی ہے تو اس کا مقابلہ کرو نا. آپ بار بار یعنی کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں یعنی ضمنی الیکشن ہی نہ ہو تاکہ ہمیں یعنی کہ آسانی سے رستہ مل جائے یہ سب کچھ کرنے کا. جس انداز سے آپ ملک کو لوٹ رہے ہو اور یہ جس انداز سے ڈیفالٹ ہو رہا ہے یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اکانومی کی پوری ڈیٹیل جو بھی آئی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، یہ پوری دنیا کے جو عالمی ادارے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو پورے یعنی کہ ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا. اسی طرح جو اگلی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایشوز ہیں یعنی اس ملک کے جو ایشوز ہیں وہ کون حل کر سکتا ہے. تو اس میں 51% لوگوں کا یہ کہنا تھا عمران خان کر سکتا ہے. اس میں تقریباً اور یہ بھی ابھی محتاط اندازے کے ساتھ یہ وہ مطلب کہ رپورٹ آئی ہے ابھی. اور اسی طرح 21% لوگوں نے صرف کہا ہے کہ نواز شریف حل کر سکتا ہے. اور 10% آپ کے ملک کے موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ وہ ملک کے جو موجودہ سیاسی معاملات ہیں اور جو معاشی ہیں وہ حل کر سکتا ہے. اور ابھی ماشاءاللہ نواز شریف اور جو لنڈن پلان ان کا بن رہا ہے وہ ناکام ہوگا. کیونکہ ناکام اس لیے ہوگا. پنجاب حکومت یہ گرانے کی جو تیاریاں کر رہی ہیں وہ ان کو یہ نظر ہونی چاہیے یہ اب آسانی سے نہیں ہوگا. یہ ان کے خواب پورے نہیں ہوں گے اور یہ ان کو بڑے میرے خیال میں ان کو بتا دینا چاہیے کہ یہ خوابوں کی دنیا سے باہر آ جائے. اور آج یہ سپریم کورٹ کا بلکہ بڑا فیصلہ بھی آ گیا تحریری اور تفصیلی آرٹیکل 63A کے اوپر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 360A ہے اس کا خاتمہ یعنی جمہوریت کے لیے یعنی زہر قاتل ثابت ہوگا. کیونکہ اس سے یعنی جس کا جو چیز جی چاہے گا وہ اسی انداز سے آپ کو استعمال کرے گا. اور یعنی کہ اس سے ملک کے اندر جو جمہوریت کا یعنی کہ آگے پھیلنا ہے وہ رک جائے گا. تو لہذا اب کوئی بندہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا. وہ پارلیمانی پارٹی کا جو پارلیمانی لیڈر ہوگا، پارلیمانی لیڈر، یہ بھی یاد رکھو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی لیڈر. اب یعنی کہ وہ اگر یعنی کہ آپ پنجاب کے اندر لے کے آتے ہو تو PTI کے لوگ اگر فلور کراسنگ کریں گے تو وہ ووٹ ہی کون نہیں ہوگا. اسی طرح اگر پارلیمانی لیڈر وہاں کاف لیگ کے ہیں چودھری یعنی کہ پرویز الہی، اب لہٰذا ان کا فیصلہ اگر کاف لیگ کے بھی آپ کے ساتھ لوگ نہیں میں یعنی کہ وہ بھی فلور کراس کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ ان کا ووٹ ہی کون نہیں ہوگا تو آپ کیسے حکومت گرائیں گے؟ ابھی تو یہ 3 ضمنی الیکشن ہونے لگے ہیں، ان میں سے تقریباً 3 کے 3 اگر عمران خان کے جیت گیا تو اس کی پوزیشن اور سٹرونگ ہو جائے گی. لہذا آپ نے یہ جو علیم خان اور یہ اون چودھری نے جا کے جو نواز شریف سے ملاقات کی اور یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم یعنی حکومت گرا دیں گے. اور نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے اندر پنجاب حکومت گر جائے گی کہ یہ خوابوں کی دنیا ہے، اتنی آسانی سے یہ جینے والی نہیں. اگر آپ یہ کہو گے کہ یعنی پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے تو یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی آپ کو نمبر گیم اور یہ دونوں سائڈوں پہ پوری کرنی ہوگی. اگر یعنی کہ جو ان کے لوگ ہیں اگر وہ ووٹ نہیں دیتے تو ان کو یعنی کہ بتانا پڑے گا وہ کیوں نہیں ووٹ دے رہے. لہذا ان کو پوری تفصیل بتانی ہوگی. لہذا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جس انداز سے آپ کہہ رہے ہو کہ یعنی کہ ایک چابی گھمائیں گے اور یعنی کہ وہ سب کچھ ہو جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ آپ کے لیے بڑا یعنی کہ آپ یہ وہاں بیٹھ کے اور ادھر بتا رہے ہیں ان کے ابھی بھی شہباز شریف اپنی پریس ٹاک میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جیسے ہی صحت ٹھیک ہو جائے گی وہ پاکستان میں ہوں گے. ان کی صحت ماشاءاللہ وہاں کیسے ٹھیک ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پلان کیا ترتیب دیے جا رہے ہیں. وہاں پلان اس طرح کے ترتیب دیے جا رہے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے ہم نے حکومت کیسے حاصل کرنی ہے. تو یہ تو ان کے پلان ہیں. آخر میں آپ کو ایک اور جو عمران خان کی خارجہ پالیسی کا اعتراف ہے اس قومی اسمبلی کے اندر اور ملک کے موجودہ وزیر خارجہ نام نیاد یعنی بلاول بھٹو صاحب نے جو کیا
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو یعنی کہ جو ان کی فورن پالیسی تھی وہ کامیاب تھی، وہ کیسے تھی؟ وہ یہ اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عمران خان نے اپنے دور میں جو بیرون ممالک کے اندر جو پاکستانی قید تھے وہ عمران خان کے دور میں یعنی کہ رہا ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو رہا ہوئے ہیں وہ یو اے ای ہے، یعنی دبئی سے جو لوگ رہا ہوئے ہیں وہ 9,696 لوگ ہیں۔ اسی طرح ملیشیا سے 3,292 اور سعودی عرب سے 700 لوگ اور عراق سے 2,649 اور قطر سے 193 لوگ یہ رہا ہوئے۔ اب یہ عمران یہ کامیابی کس کی ہے؟ یہ خارجہ پالیسی کو کس کی پھر کامیابی؟ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے لوگوں، یہ ابھی آپ کا ملک کا موجودہ وزیر اعظم اور آپ ایک اتحادی کہہ رہا ہے مولانا صاحب کہ یہ مطلب عمران خان کی کامیابی ہے، عمران خان کی وجہ سے یہ مطلب کہ یعنی کہ یہ لوگ رہا ہوئے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ خارجہ پالیسی تھی۔ آپ کا کوئی ایک پوائنٹ بتا دو کہ جو آپ نے خارجہ پالیسی کے اندر اچیو کیا ہو، کوئی ایک ایجنڈا بتا دو مولانا صاحب، ذرا پوچھ کے آپ نے اتحادی سے، آپ حکومت کا حصہ ہو، بتاؤ کوئی ایک کام جو آپ نے عوام کی خاطر مہنگائی میں کمی کی ہو، کوئی آپ نے خارجہ محاذ پہ کوئی کامیابی حاصل کی ہو، کوئی سیاسی محاذ پہ آپ نے کامیابی حاصل کی ہو، کیا آپ نے عوام کے ساتھ آپ نے تعلقات؟ ذرا جاؤ نا، وہ تو بار بار جلسے کر رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، آپ نے مردان کا جلسہ دیکھ لے، آپ اتنا جلسہ کرو نا ذرا اسی گراؤنڈ میں جس میں عمران نے کیا ہے، اس میں آپ بھی جلسہ کر دو، پتہ چل جائے گا کہ کس کی کیا مقبولیت ہے۔ ابھی یہ آپ کو ویسے سنڈے کو پتہ چل جائے گا، آپ زیادہ گھبرائے نہیں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، سنڈے کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو آخر میں آپ کو ایک اچھی خبر یہ دے دوں، تھوڑی سی یعنی کہ ٹینشن سے یعنی کہ تھوڑی ہٹ کے اچھی خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو یعنی آج ایک انہوں نے جو ٹرائی سیریز تھی پاکستان اور نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان، آج پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ہرا کے وہ ٹرائی سیریز جیت لی ہے، اور اس کے ساتھ آج جو یعنی کہ پاکستانی اسکواڈ ہے اس کو فائنلائز کر دیا گیا ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے، اور پاکستانی اسکواڈ کل برسبن یعنی آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوگا، جہاں وہ افغانستان اور انگلینڈ کے خلاف یعنی کہ وارم اپ میچ کھیلے گا۔ اور اس کے لیے اب فخر زمان کی واپسی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا جلدی سے یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ابھی کا اسکواڈ بنا ہے وہ یہ بنا ہے، جس میں بابر اعظم ہے، شاداب ہے، رضوان ہے، اس کے ساتھ شان مسعود ہے، فخر زمان ہے، اس کے ساتھ حیدر علی ہے، خوش دل شاہ افتخار ہے، حارث رؤف ہے، وسیم جونیئر ہے، نسیم شاہ ہے، شہین شاہ افریدی ہے، حسنین ہے اور نواز ہے۔ اور اس کے ساتھ جو 3 ریزرو پہ انہوں نے رکھے ہیں وہ محمد حارث ہے، دھانی ہے اور عثمان قادر ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جو پاکستانی اسکواڈ تھا یعنی کہ یہ T20 ورلڈ کپ کے لیے، یہ آج کی چند ایک عام یعنی کہ پوائنٹ سے جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آخر میں آپ چینل پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔